آئینے جیسا شخص اور شاعر۔ مضمون اختر شاد۔ ٹوٹتی بکھرتی زندگی کے عکس ریزوں کو جمع کر کے ایک جاذب نظر پیکر کی تشکیل صرف غزل ہی میں ممکن ہے۔ اب یہ شاعر کی فنی قابلیت اور مہارت پر منحصر ہے کہ وہ اس پیکر کے کون سے خد و خال کو اجاگر کرتا ہے یا دیکھنے والے کو منظر کن زاویوں سے دکھاتا ہے۔ یعقوب واسی ایک جہاں دیدہ اور باشعور فنکار ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کسی عہد کے تمام لوگوں کا بنیادی اسطورہ مشترک ہوتا ہے اور ہر جگہ بیان بھی ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کامیاب وہی ہے جو بھرے چوپال کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ اگرچہ عام سے الفاظ ہیں، لیکن تیری طرز ادا کچھ اور کہتی ہے۔ انسان مناسب رفتار میں چلتے ہوئے زندگی کا سفر کامیابی سے طے کر سکتا ہے، لیکن کیسی حیران کر دینے والی بات ہے کہ وہ بہت تیز دوڑنا شروع کر دیتا ہے اور دائیں بائیں دیکھے بغیر سرحد عمر کے اس پار چلا جاتا ہے، یا عمودی فاصلے پر زمین سے اتنا اوپر اٹھ جاتا ہے کہ اسے اپنے ہم جنس چیونٹیوں کی طرح رینگتے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ پھر اس کا دم گھٹنے لگتا ہے اور واپسی کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوتی۔ کیا اس شخص کو داد نہیں دینی چاہیے جو ان الوناک مظاہر کو نہ صرف خود دیکھ رہا ہے بلکہ اپنے جیسے ہزاروں لاکھوں کو دکھا رہا ہے؟ در و دیوار بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، بھری بستی میں گھر باقی نہیں ہے۔ لوگ قداور ہو جائیں تو عنقا ہو جاتے ہیں سائے، خاموش ہو گئے ہیں میرے سارے ہم نوا، زندہ ہے ایک میری صدا سارے شہر میں۔ یعقوب واسی غزلیں کہتا ہے، یہ دور تو غزل کا دور ہی نہیں، غزل تو پرانے وقتوں کی بات ہے۔ وہ نظمیں بھی لکھتا ہے، یہ نظم کا دور بھی نہیں، آج کل نظمیں کون پڑھتا ہے، اب تو ایس ایم ایس، چیٹنگ اور برقی مراسلہ نگاری کا دور ہے۔ اس طرح کی باتیں حالات اور اسلوب کے اختلاف کے ساتھ ہر دور میں ہوتی رہی ہیں۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ ادب کی بحث سے خارج ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر دور کے تمام لوگ ادب کی باتیں کریں۔ جب انسانی حرمت و توقیر کے معیار دولت، سستی شہرت، قدروں کی پامالی اور ہوس پرستی پر استوار ہو جائیں تو اب سچے فنکار کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ایسے میں وہ اپنا فرض یوں ادا کرتا ہے کہ ماضی کے شبستانوں سے روشن روایات کی کندیلیں اٹھا کر حال کے جادۂ تاریخ پر سجا دیتا ہے۔ ایک وہ لوگ کہ صحراؤں کو رونق بخشیں، ایک ہم ہیں کہ بھرے شہر بھی ویرانے ہیں۔ میں آج خوف خدا سے محروم ہو گیا ہوں، میں آج خوف خدا سے محروم ہو گیا ہوں، کئی خداؤں کا خوف اب مجھ کو مارتا ہے۔ آدمیوں کے جنگل میں انسان کوئی مل جائے تو اس سے مل کر باتیں کر کے ہوتی ہے حیرانی سی۔ حالات نے ہر دور میں بڑے بڑے قداور اور دیو ہیکل لوگوں کو بونے بننے پر مجبور کیا۔ غالب جیسا سخت جان، انا پرست، کلیم اور سلیمان، خضر اور سکندر کو خاطر میں نہ لانے والا شاعر شاہوں کے قصیدے لکھنے اور وظیفہ خوار بن کر انہیں دعا دینے پر مجبور ہوا۔ غالب جیسے نابغہ روزگار لوگوں کی فنی اور شاعرانہ عظمت اپنی جگہ، لیکن میں یعقوب واسی کی اس اعلیٰ انسانی صفت یعنی خودداری کو خراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتا جو اس کی ذات کا پرتو بن کر اس کے شعروں میں جھلکتی ہے۔ رہنما یوں بھی ہے برہم مجھ پر، راستہ اس سے نہ پوچھا میں نے۔ یعقوب واسی کے ہاں روح عصر کا ادراک اس کے ہزاروں معاصر شعراء سے قطعی مختلف انداز میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ وہ معاشرتی استبداد کو شدت سے محسوس کرتا ہے، لیکن روایتی انقلابی شاعروں کی طرح نہ تو غاصب قوتوں سے ٹکرانے کی بات کرتا ہے اور نہ ہی نعرہ بلند کرتا ہے، بلکہ صرف منظر دکھاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ منظر کو بدلنے کے لیے اس کے خد و خال کو واضح کرنا بنیادی کام ہے۔ شانت پور کے لوگوں نے ڈر ڈر کاٹی ہیں راتیں، سرگوشیاں ہیں اور جھکے سر ہیں، خوف ہے، سہمی ہوئی ہے خلق خدا سارے شہر میں۔ کتنی قیامتیں ہیں اشارے کی منتظر، دو چار دن بہت ہے جو باقی جہاں رہے۔
عاصی کی شاعری کی ایک اور نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس کے تمام شعری افکار طبعزاد ہیں۔ وہ کسی طبقے، فرقے یا سیاسی و فکری دبستان کے ساتھ جڑ کر بات نہیں کرتا، بلکہ مکمل طور پر غیر جانبدار رہتے ہوئے جو دل پر گزرتی ہے رقم کرتا ہے اور یوں پرورش لوح و قلم کرتا چلا جاتا ہے۔ عشق پروانوں کا بھی سچا نہیں، شمع کا شعلہ بجھا اور چل دیے، میرا خلوص میرے یار ایک حقیقت ہے، تو اپنے آپ سے تھا بدگمان چھوڑ گیا، تو ملے غیر سے شاید یہ گوارا ہو تجھے، میں ملوں غیر سے میں کیسے گوارا کر لوں، ہم رہیں برسر پیکار ضروری تو نہیں، اور دیکھا کریں اغیار ضروری تو نہیں، اپنے بچے کا کھلونا توڑ کر اپنی مجبوری کا اپنی محرومی کا بدلہ لے لیا۔ یعقوب عاصی کی غزل کی طرح اس کی نظم میں بھی ہماری ملاقات واضح اور دو ٹوک نقطۂ نظر کے حامل ایک محب وطن اور مسلمان پاکستانی شاعر سے ہوتی ہے۔ وہ نظم میں تمثیل، تمثال اور علامت کے ابہام کا سہارا لیے بغیر اپنے آپ کو ایک مستند نظم گوش ثابت کرتا ہے۔ وہ وطن، مذہب اور عالم اسلام کے ساتھ تعصب کی حد تک وابستگی رکھتا ہے۔ اسے نام نہاد روشن خیالی اور رواداری بالکل پسند نہیں، کیونکہ اس کے خیال میں یہ مادی مفادات کے لیے باطل قوتوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا مہذب انداز ہے۔ وہ ماضی کے شفاف کرداروں کے بدلے ہوئے روپ اپنے سامنے دیکھ رہا ہے اور ان کی سرکوبی کے لیے قوت ایمانی سے مالا مال مثالی کرداروں کی تلاش میں ہے۔ آج بھی شمر اور ابن زیاد کے کتنے بھائی راہ وفا میں رہزن بن کر بیٹھ گئے ہیں، آج کروڑوں کرب و بلا کے مارے ہوئوں کو ایک حسین بھی مل نہ سکا تو پھر کیا ہوگا، اس سے آگے سوچ کی گردن کٹ جاتی ہے۔ نظم صدائے بازگشت میں فکر اقبال کی بازگشت ملاحظہ ہو۔ قیامت تو بپا ہے آج بھی دھرتی کے سینے پر، یہ کابل لاہور غزنی وادی کشمیر افریقہ بسنیا اور فلسطین شہر اقصی میرا سینہ جس سے اٹھا دہکتا لاوا۔ اس کی نظمیں وہ روشنی ہے اور پوری کتاب نعتی ادب میں قابل ذکر اضافے کی حیثیت رکھتی ہے، جبکہ 14 اگست، میلا کاغذ، صدائے بازگشت، ماں کے حضور اور ایک ادھوری نظم حب وطن کے مستند حوالے ہیں۔ خود کلامی لکھنے سے پہلے انکہی داستاں اور ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی لو جیسی نظمیں شاعر کی تخلیقی شخصیت میں پنہاں اس سمندر کا منظر دکھاتی ہیں جو اپنی موجوں میں اضطراب آنے پر آ رہا گوہرہائے آبدار اچھالنے پر آمادہ ہے۔ عاصی کی طویل نظم مجھے ایک نظم کہنی تھی کہ عنوان اور مندرجات سے ثابت ہے کہ وہ بہت کچھ کہنے کے باوجود اپنی ذات میں تخلیق کے بے پناہ امکانات کے ساتھ زندہ ہے۔ بطور شخص یعقوب عاصی ایک سادہ پرخلوص اور صاف گو شخص کا نام ہے۔ وہ لگی لٹی رکھنے، لپیٹ چھپیٹ اور مصلحت سے قطعی طور پر ناآشنا ہے، جبکہ معاشرہ مصلحت، منافقت اور مفادات کے پیچ و خم میں الجھا ہوا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کا تو کیا اپنا بھی سامنا نہیں کر پاتے۔ ان حالات میں اسے سب سے زیادہ خوشی خود سے مل کر ہوتی ہے کہ اس کا باطن آئینے کی طرح شفاف ہے۔ تھا وہ ایک یعقوب عاصی دفعتاً یاد آ گیا، میری گردن میں حمائل کس نے بازو کر دیے۔ وہ خود آگہی کی ایک ایسی مسرت میں سرشار ہے کہ نامہرباں ماحول سے گریزاں رہتے ہوئے حصار ذات میں اپنے آپ کو محفوظ پر خیال کرتا ہے۔ وہ رہتا کس طرح پتھر فضا میں کہ عاصی آئینے جیسا بشر تھا۔ صاحبو، ایسے شخص کو پہچان لینا ہر کس و ناقص کا کام نہیں، کیونکہ معاشرہ انسانوں کو اپنے معیارات پر پرکھتا ہے، اور یعقوب عاصی معاشرے جیسا نہیں بلکہ اپنے جیسا ہے، اور ایک خالص انسان کی حیثیت میں اس کی یہ تمنا ہے کہ کوئی مردم شناس اس کے قریب ہو کر اسے دیکھے اور اس کے ہونے کا اعتراف کرے۔ میں اس حوالے سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کا ظاہر و باطن ایک ہے۔ پروفیسر اختر شاد، 1 جون 2014۔